آخر کار پاکستان IMF کے پاس جا ہی پہنچا اور ممکنہ پروگرام کے حصول میں مشکلات ابھی بھی باقی ہیں، اور اسی کے دوران فیٹف نے بھی کچھ مطالبات کمپلائنس کے لیے بھیج دیے ہیں جو کہ تھوڑے عجیب نوعیت کے نظر آتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کیا ممکن ہے وہ مطالبات کو پورا کرنا؟ جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ عامر صاحب، باہر سے جو پیسہ آیا، کہا جاتا ہے کہ ہم نے وہ سارے امپورٹس پہ لگا دیا۔ ڈاکٹر اشفاق کہتے ہیں کہ اگر 1 سال تک ہم ان لگژری آئٹمس کو امپورٹ نہ کرتے تو سچویشن تھوڑی بہتر ہوتی، رادر ہم چائنا کی مارکیٹ میں بانڈ فلوٹ کرتے انہی کی کرنسی میں۔ کہیں غلطی ہوئی گورنمنٹ سے؟ دیکھیں، گورنمنٹ سے تو بہت غلطیاں ہوئی ہیں، اور اگر آپ بیلٹ ٹائٹننگ کرتے تو آپ کافی میجرز لے سکتے تھے۔ اگر جو یہ اسمارٹ فونز ہیں ان کی اگر آپ امپورٹ روکیں تو اس سے 2 سے 3 ارب ڈالرز جو ہے آپ سیو کر سکتے ہیں۔ پیٹرولیم جو مصنوعات ہیں اس پہ اگر آپ کچھ کریں تو کم ہو سکتا ہے۔ اب 1 ارب کی تو ہم دالیں منگواتے ہیں 1 ارب ڈالرز کی، اور 3 ارب ڈالرز کا تو ہم جو ہے ایڈیبل آئل منگواتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہیں تو اسے کر سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کے پاس ابھی تک یہ پلانز نہیں ہیں اور گورنمنٹ کو ابھی تک یہ سمجھ بھی نہیں آئی۔ تو اگر گورنمنٹ چاہے تو یہ چیزیں کر سکتی ہے، لیکن آپ کیونکہ IMF کے پروگرام میں جائیں گے تو جو یہ والے میجرز ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ اب تو لوگوں کی مزید جو ہے مسائل بڑھیں گے، کیونکہ وہ آپ سے میسو جو ہے بیلٹ ٹائٹنگ کروائیں گے، آپ لوگوں کو کوئی سبسڈی نہیں دے سکیں گے، اور جو آپ کے ٹیکسز ہیں وہ آسمان کو چھوئیں گے۔ تو لوگوں کے لیے تو مسائل بڑھیں گے IMF کے پروگرام۔ عامر صاحب 5 سال کا وقت ہے ان کے پاس، ان کو کب جا کے پتہ لگے گا کہ اب ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ تو پاکستان میں جو گورنمنٹ چلتی ہے نا، تو انہیں 5 سال میں بھی یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے۔ تو اس گورنمنٹ کی بھی کوئی سچویشن ایسی ہے، لیکن اس گورنمنٹ کو جو سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ ایز آف ڈوئنگ پہ، بزنس پہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے بڑی اسکل ہے۔ اگر یہ آپ امپروو کریں گے تو انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور کاروبار صحیح چلیں گے۔ IT پہ فوکس کرنا چاہیے، ٹیکنالوجی سیکٹر پہ فوکس کرنا چاہیے، اس میں بہت زیادہ جابز ہیں، بہت زیادہ گروتھ ہے، اور بہت ارجنٹلی ہو سکتا ہے۔ آپ اوبر کی مثال دیکھ لیں، آپ کریم کی مثال دیکھ لیں، جابز ہیں اس میں بہت زیادہ، گروتھ بہت زیادہ، یہ ڈرائیور ہیں اکانومی کے۔ تو ٹیکنالوجی پہ گورنمنٹ فوکس کرے، IT سیکٹر میں نئے بزنسز کے آغاز کے لیے مواقع دے، اور یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس سے ہوگا۔ پیمنٹ کا میکانزم جو ہے میں پھر ایکسٹرنل فیکٹر پہ جاؤں گی، جس طرح مائک پومپیو کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ IMF کے قرضے سے چائنا کے قرضے نہ اتارے جائیں۔ ویئر ڈز دیٹ ٹیک اس؟ دیکھیں، جو IMF سے جب بھی آپ قرضہ لیتے ہیں تو اس میں جو ہے پولیٹیکل جو پریشرز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے، اگر آپ CPEC پہ جا رہے ہیں، چین کے ساتھ اپنی الائنمنٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو امریکنز جو ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں کرنے دیں گے۔ تو آپ کو جب بھی IMF کا پروگرام ملتا ہے تو اس میں امریکنز کی اشیر بات شامل ہوتی ہے۔ جب بھی ریلیف ملتا ہے IMF سے تو ان کی اشیر بات شامل ہوتی ہے، کیونکہ ان کی انڈیا کی فورن پالیسی میں کیسے جاتی ہے، کیسے مینیفیسٹ ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ BJP کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے کشمیر پہ دفعہ 370 ان کے نئے مینیفیسٹو میں ہے کہ یہ ہم میں بالکل اسی کی طرف آ رہی تھی ابھی، کیونکہ الیکشن ہونے والے ہیں انڈیا میں، اور ابھی جتنا بھی یہ پلوامہ والا پروپیگنڈا ہوا، جو ساری چیزیں ایک ہائپ کریٹ کی گئی، وار ہسٹیریا، اور ابھی تک ہمارے پہ جو ابھی کچھ دن پہلے ہمارے جو فورن منسٹر ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ ابھی یہ جو کمنگ ویک ہے لائک 16 سے 20 اپریل تک جو ہے وہ ابھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے کوئی اس طرح کی کارروائی مزید ہو سکتی ہے جس میں پاکستان کو سفر کرنا ایک ہیجومنی کریٹ کر سکتی ہے ایٹ ڈومیسٹک اور ریجنل لیول۔ سو جب آپ انڈیا کی فارن اینڈ ڈیفینس پالیسی دیکھیں، ابھی جس طرح BJP کا مینیفیسٹو آیا جو پچھلی دفعہ بھی تھا کہ وہ کشمیر کا آرٹیکل 370 جو ہے اس کو ختم کر دیں گے، یہ آئیڈیالوجی ہی ہے جس میں وہ اپنے پرانے پولیٹیشینز کے کہے ہوئے فیصلوں سے بھی ریورٹ کر رہے ہیں، تاکہ وہ ایک لارجر ہندو آئیڈیالوجی کے طور پہ سامنے آ سکیں، وچ از ریئلی امپورٹنٹ۔ سو BJP جب کہتی ہے کہ ہم ہمسایہ ملکوں کی طرف سختی سے بات کریں گے، ہم ہمسایہ ممالک کو وہ کے ساتھ، جس طرح ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ پاکستان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ خون اور پانی اکٹھا نہیں بہہ سکتا، ہم آپ کا واٹر ایشو پہ آپ کو پرابلم کریں گے، ہم آپ کا پانی روکیں گے، جو کہ وہ نہیں روک سکتے ایز پر انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشن، ایز پر UNO، ایز پر انڈس واٹر ٹریٹی۔ سو دیر آر سو مینی چیکس اینڈ بیلنسز آن دیٹ۔ میں اسما آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ان کی جو ڈیفینس پالیسی ہے یا جو ان کی نیشنل پالیسی ہے ریگارڈنگ ریجنل پیس، انڈیا کی ڈیفینس پالیسی ہائیلی ایگریسو ہے ہوتی ہے، جس میں جو میری بات نہیں مانے گا اس کو میں پرتشدد طریقے سے مجبور کروں گا کہ میری بات مانے۔
सो इंडियन फॉरेन डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी दोनों ऐसी हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर हमें कोई जहनी खलल भी हुआ, दिमागी खलल, तो भी हम उसकी सज़ा आपको देंगे। जिस तरह पुलवामा अटैक दुनिया कह रही है कि एक कश्मीरी इंडिजिनस बंदे ने ये किया, और अगर उसने ये एग्जीक्यूट किया, ये इंडियन गवर्नेंस एंड रूल की अपनी खामियों का इंडिकेशन है। मगर क्योंकि उन्होंने अपनी खिफ़त मिटानी है तो उन्होंने एक बबल क्रिएट किया कि पाकिस्तान की तरफ उंगलियों के इशारे जाएं, और सिर्फ उस अजम्पशन, ये एविडेंस बेस्ड अजम्पशन नहीं है। पाकिस्तान ने जब इंडिया का वो आया था अभी सबूत तो उन्होंने भेजे थे ना पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने कहा कि ये सोशल मीडिया से कलेक्टेड कट कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट है, ये कोई एविडेंसेस नहीं है आपका डोजियर, और ये इसका हम क्या जवाब आपको दें। सो जब वो इस तरह की हरकतें करके और इसकी बेस पे उन्होंने अरबों रुपए जंग मेनिया में झोंक दिए, और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर और पूरे इस बिलियंस ऑफ पीपल की जान को ख़तरे में डाल दिया, सिर्फ अपने आप को ऊपर रखने के लिए। And we'll also discuss, will India become a regional power in the coming future? But unfortunately, India, being a hubristic power, has not yet been able to respond to Pakistan positively. So, according to you, in this new scenario, do you think India will emerge as a superpower and not as a regional power? My own take on this is that India cannot emerge, India cannot realize its regional and global aspirations unless it resolves its problems with Pakistan and move from being bully to a real partner in development and in peace. I do not see that happening anytime soon unless India modulates its approach towards the region. I doubt that India can ever realize its global or regional aspirations. And as you have also been the High Commissioner to India, former High Commissioner, how do you think, how far this equation has established that Pakistan is on the other side of the fence and India is with the West? I mean, that has always been the case since our independence, unfortunately, because while potential is huge for bilateral cooperation in many areas, but because of mutual hostility, we have not been able to create a cooperative framework. And that is not only hurting Pakistan and India, but also other South Asian countries. You have seen the fate of SAARC as to how it has been made dormant, atrophied by India by scuttling the 19th SAARC summit, which was to take place in Pakistan. That did not happen. So it is the hostility between Pakistan and India which is kind of impeding or stymieing the regional cooperation. So all 8 South Asian countries are suffering in the process, unfortunately. We'll talk more about the BJP's manifesto and Hindutva after this short. What do you think, how far the Hindutva doctrine is amply reflected in BJP's manifesto? That is quite fairly reflected. The fact that BJP is again talking about revoking Article 370 and Article 35A in the context of Jammu and Kashmir speaks for itself. That BJP will continue with its unhelpful policies, I would say regressive policies when it comes to Jammu and Kashmir, as well as its arrogance. They were against that article before, but now they want to repeal Article 370. It was also there in the previous